اور روضہ رسول اور مسجد نبوی کی سرزمین، یہ دو وہ مقدس مقامات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اتنے ہی لوگ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نبی پاک کے مدینہ پاک کی اور روضہ رسول کی زیارت بھی کریں۔ اچھا، حج کے سیزن میں ہر سال حجاج اکرام کی تعداد میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا یا کبھی سنا نہیں ہوگا کہ یار اتنا رش تھا اور حرم میں طواف نہیں ہم کر سکے، کبھی سنا آپ نے؟ نہیں۔ چاہے لاکھوں حجاج ہوں لیکن وہ طواف کریں گے، طواف ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا۔ اچھا، جتنے حجاج کا ہر سال اضافہ ہوتا ہے پھر بھی وہ طواف کا ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ احادیث کے اندر آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو حرم ہے اس کی جو مثال ہے یہ ماں کے پیٹ کی طرح ہے، ماں کے رحم کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حرم کی سرزمین ہے اس کو جو ہے جو ماں کے رحم کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وسعت دی ہے۔ کیا مطلب؟ پھر آپ نے اس کے اوپر مثال پیش کی ہے پیارے آقا علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر آتا ہے تو کچھ دنوں کا ہوتا ہے، پھر وہ کچھ ہفتوں کا ہوتا ہے، پھر وہ بچہ بڑھتا جاتا ہے تو 1 مہینے کا ہو جاتا ہے، پھر وہ بچہ بڑھتا جاتا ہے تو 2 مہینے کا ہو جاتا ہے۔ ماں کا پیٹ، ماں کا رحم وہی ہے، اس کی وسعت وہی ہے۔ لیکن جب بچے کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کے اندر، ماں کے رحم کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے، پہلے جب وہ ماں کا پیٹ رحم کے اندر نطفے کی صورت میں آیا تھا تو 1 دن کا تھا، پھر وہ بڑھتا 1 ہفتے کا ہوا، پھر وہ 1 مہینے کا ہوا، پھر وہ بچہ بڑھتے 2 مہینے کا ہوا، پھر 3 مہینے کا ہوا، پھر 4 مہینے کا ہوا، 5 مہینے کا ہوا، 6 کا ہوا، 7 کا ہوا، 8 کا ہوا، 9 ماہ تک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے رحم کے اندر بڑھتا رہتا ہے۔ اس کا جسم بھی بڑھتا ہے، اس کی صحت بھی بڑھتی ہے، اس کا قد بھی بڑھتا ہے، اس کا وزن بھی بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے؟ جی، اس کی غذا بھی بڑھتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ماں کا رحم وہی ہے، اس کی وسعت وہی ہے، لیکن 9 ماہ تک بچے کی جیسے جیسے پرورش ہوتی ہے، نگہداشت ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اس کے جسم کے اندر اضافہ ہوتا ہے، وہ ایک نطفے سے پورا جسم بن جاتا ہے، اور پھر وہ 9 ماہ کے بعد 9 ماہ تک وہ ماں کے رحم کے اندر جب تک موجود ہوتا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے حدیث میں پیش کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتا ہے ان کی حفاظت کے لیے۔ فرمایا جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ماں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے رحم کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے اندر جو موجود بچہ ہے اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اچھا بعض مائیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ 1 سے زائد بچے دے دیتا ہے، 2 بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض وہ ہوتی ہیں کہ جن کو 3 بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ چلا تھا کہ ایک ماں نے 5 بچوں کو جنم دیا ہے۔ اب رحم وہی ہے، پیٹ وہی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے وسعت پیدا کر دی۔ حضور نے فرمایا کہ بعین ہی جو کعبہ ہے، حدود کعبہ ہے، حدود حرم ہے، جو حرم شریف جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ جو زمین کا وہ حصہ ہے یہ ماں کے رحم کی طرح ہے۔ سرکار نے فرمایا قیامت تک اگر یہاں پر ساری انسانیت جمع ہو جائے گی اللہ حرم کی زمین کو پھیلاتا رہے گا، حرم کی زمین پھیلتی رہے گی، پھیلتی رہے گی، پھیلتی رہے گی۔ کبھی آپ نے سنا کہ ہر سال حج میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ طواف کی جگہ تو وہی ہے نا، وہ اس سے بڑی تو چاروں طرف عمارت کے اندر ہی ہے نا، عمارت سے باہر تو نہیں ہوتا نا طواف، وہ عمارت کے اندر ہی ہے۔ 35 لاکھ حجاج طواف کرتے ہیں اسی عمارت کے اندر، 40 لاکھ حجاج طواف کرتے ہیں اسی عمارت کے اندر، 50 لاکھ حجاج طواف کریں اسی عمارت کے اندر۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بھئی طواف کے دوران جگہ تنگ پڑ گئی تھی، کبھی آپ نے محسوس کیا؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟
نبی پاک نے فرمایا کہ حرم کی مثال ماں کے رحم کی طرح ہے. جس طرح بچے کی موجودگی میں یا ایک سے زائد بچے بھی ماں کے پیٹ کے اندر آ جائیں خدا اس میں وسعت پیدا کر دیتا ہے. اس طرح قیامت تک فرمایا اگر ساری انسانیت حرم کے اندر جمع ہو کر اس کا طواف کرے گی خدا اس کی زمین کو پھیلاتا رہے گا. اس کے اندر رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. اب یہ حرم کی زمین ہے. اسی طریقے سے مدینہ پاک کی زمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا ساری زمینیں اللہ کی ہیں, ساتوں زمینیں اللہ نے پیدا کی ہیں, ساری میرے خدا کی ہیں, لیکن میرے سرکار نے فرمایا کہ یہ میرے گھر سے لے کر یہ میرے منبر تک یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے مسجد نبوی کے اندر جو دن رات میں کئی مرتبہ مصطفیٰ کے قدم کو چومنے کی سعادت حاصل کرتا ہے, حضور نے فرمایا اس زمین کے ٹکڑے نے مٹی کے ان ذرات نے مصطفیٰ کے قدموں کو چوم کر اتنی سعادت حاصل کر لی ہے کہ ما بین منبر بیتی و